بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اپنی پہلی تنخواہ لے کر گھر واپس آیا تھا۔ تنخواہ سے زیادہ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں اپنے پیسوں سے کسی کے لیے کانچ کی چوڑیاں بھی لے کر آیا تھا۔ میرے دل میں بہت سے ارمان تھے۔ یہ تنخواہ میری خوشیاں میری جھولی میں ڈالنے والی تھی۔ میں اپنے گاؤں پہنچا تو سرسبز کھیتوں کے پیارے سے نظارے نے میرا استقبال کیا تھا۔ میرے گھر میں فون نہیں تھا، اسی لیے میں بتائے بغیر ہی گھر آ گیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میری امی مکئی کی روٹی بنا رہی تھیں۔ دیسی گھی والا ساگ اور لسی کا جگ دیکھ کر میرے منہ سے رال ٹپکنے لگی تھی۔ میں امی سے ملا، امی نے میرا ماتھا چوما اور بولی، بھوک تو لگی ہوگی؟ میں مسکرا کر بولا، پہلے نہیں لگی تھی، ساگ کی خوشبو سونگھ کر لگ گئی۔ امی نے جلدی سے میرے لیے کھانا لگایا اور میں ان کے پاس ہی چارپائی ڈال کر بیٹھ گیا تھا۔ امی جب میرے لیے روٹی بنانے لگیں تو مجھے چوڑیوں کی کھنک نے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ میں بولا، کیا بات ہے امی، آج تو بڑی چوڑیاں پہنی ہیں؟ امی خوش دلی سے بولی، ہمارے چودھری صاحب ہیں نا، ان کی اکلوتی بیٹی نیلم کی شادی ہے۔ انہوں نے ہم پرانی ملازماؤں کو کام پر واپس بلایا ہے، بس 1 مہینے کے لیے، اور نیگ میں 2 سوٹ، چوڑیاں اور جوتے وغیرہ دیے ہیں۔ میرے حلق میں نوالا پھنس گیا تھا۔ میں بمشکل بولا، کیا کہا آپ نے؟ امی نے جلدی سے روٹی پکانا چھوڑی اور میرے پاس آئیں، گلاس میں لسی انڈیل کر بولی، یہ پی لو۔ میں نے جلدی سے گٹا گٹ گلاس اپنے اندر انڈیل لیا تھا، مگر میرے دل میں لگی آگ نہیں بجھ سکی تھی۔ میں بولا، امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ امی بولی، میرے بیٹے، میں شرمندہ ہوں۔ تم نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ چودھریوں کے گھر کام کرنا چھوڑ دو، مگر انہوں نے اتنے پیار اور مان سے بلایا ہے، میں نہ نہیں کر سکی۔ میں نے سر جھٹک دیا اور بولا، نہیں نہیں، مجھے یہ بتاؤ کس کی شادی ہے؟ امی کہنے لگی، نیلم کی شادی ہے۔ میں بولا، امی اس کی شادی کس کے ساتھ ہے؟ امی مجھے حیرت سے تکنے لگی، بولی، اس کی شادی ساتھ والے گاؤں کے چودھری کے بیٹے کے ساتھ ہے۔ میں بولا، امی آپ نے کب جانا ہے ان کے گھر؟ امی کہنے لگی، بس روٹی پکا کر چلی جاؤں گی۔ میں نے اپنا کھانا وہیں پر چھوڑا اور کمرے میں جا کر ایک خط لکھنے لگا تھا۔ یہ خط نیلم کے نام تھا، وہ میری محبت تھی۔ ہم دونوں پچھلے 2 سالوں سے ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ میں کم پڑھا لکھا تھا اور پھر میں نیلم کے گھر کام کرنے والی ایک ملازمہ کا بیٹا تھا۔ میں نے امی سے کہہ دیا تھا کہ آپ چودھریوں کے گھر کام کرنا چھوڑ دیں۔ یہ میں نے مجبوری میں کیا تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں امیر لوگوں کی ناک بہت اونچی ہوتی ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے گھر میں کام کرنے والی عورت کے بیٹے کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دینے والے تھے۔ امی نے میری مان کر کام بھی چھوڑ دیا تھا۔ پھر مجھے نیلم نے مجبور کیا کہ تم کوئی کام دھندا ڈھونڈ لو، جب تک تم کام نہیں کرو گے ابو اس شادی پر رضامند نہیں ہوں گے۔ مجھے ویسے بھی لگتا تھا کہ یہ شادی ممکن نہیں ہے، کیونکہ نیلم آسمان پر چمکنے والا چاند تھی جو ہر شخص کی دسترس میں نہیں آ سکتی تھی۔ میں نے نیلم سے اپنے خدشات کا اظہار کیا تو وہ بولی، تم اس بات کی ہرگز فکر مت کرو، میں اپنے والد کے سامنے ڈٹ جاؤں گی، ہم دونوں ایک ہو کر رہیں گے۔ میں نے ویسے بھی امی کے منہ سے سن رکھا تھا کہ چودھری صاحب اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ نیلم کے منہ سے نکلی ہر بات کو وہ اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے کسی چیز کی فرمائش کی ہو اور چودھری صاحب نے رد کر دی ہو۔ بس یہ سب باتیں سن کر میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ میں نے اس شادی کے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ ادھر نیلم مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں اپنے لیے ملازمت تلاش کر لوں۔ میں ملازمت کہاں سے ڈھونڈتا؟ میرے پلے تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہنر اور نہ ہی تعلیم۔ میں تو 7ویں جماعت سے ہی اسکول سے بھاگ گیا تھا۔ خیر، میں نے گاؤں سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ ہمارے گاؤں کے ساتھ جو قصبہ لگتا ہے اس میں مزدوروں کی ضرورت ہے۔ مجھے کام کی نوعیت کے متعلق علم نہیں تھا، مجھے بس اتنا پتا تھا کہ یقیناً کوئی سخت کام ہی ہوگا، مگر ظاہری سی بات ہے مجھے کام تو کرنا ہی تھا۔ اس لیے میں اپنے والدین سے دعائیں لے کر قصبے کی جانب نکل گیا تھا۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ مجھے آٹے کی مل میں ملازمت مل گئی تھی۔ تنخواہ میری 17,000 لگی تھی۔ مجھ جیسے ویلے نکمے کے لیے یہ تنخواہ بہت زیادہ تھی۔ میرے ابو چودھری صاحب کی فصلوں میں کام کیا کرتے تھے۔ انہیں مہینے کا 7,000 روپے ملتا تھا اور سال بھر کی گندم۔ اس حساب سے میری تنخواہ بہت اچھی تھی۔ 1 ماہ کی تنخواہ لے کر میں اپنے گھر واپس آ گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اپنی والدہ سے کہوں گا کہ میرا رشتہ نیلم کے لیے مانگ لیں، مگر یہاں آ کر تو میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ میں نے تھر تھر کانپتے ہاتھوں کے ساتھ نیلم کے نام خط لکھا تھا۔ میں نے اس سے خط میں خوب گلہ کیا تھا کہ تم کیسی معشوق ہو، تم نے مجھے ملازمت کے لیے گاؤں سے باہر بھیج دیا اور خود اپنی شادی رچا کر بیٹھی ہوئی ہو۔ نیلم، میں جان دے دوں گا مگر تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ تم مجھے بتاؤ، ہم دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے حال دل نیلم سے کہہ دیا اور ساتھ ہی وہ چوڑیاں بھی ایک شاپر میں ڈال دی تھیں جو میں اس کے لیے لے کر آیا تھا۔
میں کمرے سے باہر آیا اور بولا، امی میرا یہ خط آپ نیلم کو جا کر دے دیجیے گا۔ میری امی یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، مزمل تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ میں بولا، امی سوال جواب نہ کرو، میرا کام کر دو بس۔ امی نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھ دیا اور کہنے لگی، مزمل تجھے میری قسم ہے، بتا تیرے دل میں کیا چل رہا ہے؟ میں بولا، امی میں مر جاؤں گا، آپ دیکھنا میں جان سے چلا جاؤں گا، آپ میرا یہ خط ہر حال میں نیلم تک پہنچا دیں۔ امی نے جب میری یہ باتیں سنی تو وہ بہت پریشان ہو گئی۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ پھر جب مرنے کی بات کی تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھیں۔ کہنے لگیں، تو فکر نہ کر میرے لال، میں تمہارا کام کر دوں گی۔ میں بولا، امی اس خط کا جواب بھی لے کر آنا ہے، کوشش کرنا جتنی جلدی ہو سکے آ جاؤ۔ جب تک مجھے میرے خط کا جواب نہیں ملا میں سولی پر ٹنگا رہوں گا۔ امی ان پڑھ تھیں، وہ میرا خط نہیں پڑھ سکتی تھیں، اسی لیے مجھے کسی بات کی کوئی فکر نہیں تھی۔ خیر امی چلی گئیں تو میں بستر پر لیٹ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے نیلم کا خوبصورت اور کھلتا ہوا چہرہ گھومنے لگا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں خود سے بولا، او مزمل، رب تیری خیر کرے، تم نے خواب بھی تو اپنی اوقات سے بڑھ کر دیکھ لیے ہیں۔ اب نہ جانے تو اور تیرے خواب چکنا چور ہو جائیں گے یا تجھے دل کی مراد مل جائے گی۔ امی کو واپسی پر بہت دیر ہو گئی تھی۔ فضا میں مغرب کی اذان گونجنے لگی تھی۔ میں روتا جا رہا تھا اور دعا کرتا رہا کہ یا اللہ تو میرا دل ٹوٹنے سے بچا لے۔ تبھی گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ امی گھر واپس آ چکی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں خط تھا۔ وہ کہنے لگی، یہ لے تیری امانت۔ میں نے جلدی سے وہ خط امی کے ہاتھ سے تھام لیا تھا۔ اس میں نیلم نے لکھا تھا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم واپس آ گئے ہو، ورنہ ایک ایک پل میرے لیے قیامت سا گزر رہا تھا۔ میں بھی اس شادی سے رضامند نہیں ہوں۔ میں نے شروع سے ہی تمہارے سپنے دیکھے ہیں۔ میں نے تمہیں اپنے دل میں بسا کر رکھا تھا۔ اب خود سوچو تمہاری جگہ میں کسی اور کو کیسے دے سکتی ہوں؟ مزمل تمہیں میری جان کی قسم ہے، آج کے بعد مرنے کی بات مت کرنا۔ اور رہی بات ہمارے ایک ہونے کی، تو ہم دونوں ہر حال میں ایک ہو کر رہیں گے، چاہے پھر اس کے لیے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ مزمل، کل میری بارات ہے۔ میں کسی اور کے ساتھ بیاہ کر جانے سے یہ بہتر سمجھتی ہوں کہ تمہارے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں۔ مزمل تم میرا انتظار کرنا، میں آج رات 12 بجے تمہارے گھر کے باہر آ جاؤں گی۔ تم اپنا انتظام مکمل رکھنا، ہم یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ نیلم کا خط پڑھ کر میرا دل سکون میں آ گیا تھا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ امی نے میرے چہرے پر خوشی دیکھی تو وہ بولی، مزمل کیا لکھا ہے نیلم بی بی نے؟ میں چپ کر گیا تو امی رونے لگی۔ وہ بولی، مزمل میرے بیٹے کوئی ایسا کام مت کرنا کہ میں اور تیرا باپ اس عمر میں ذلیل ہو جائیں۔ ہمیں بڑے چودھری کی نظروں میں مت گرنے دینا۔ بیٹا اگر دل مجبور کرے کچھ غلط کرنے کو، تب بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ تم اپنے دل کو قربان کر دینا، چودھری صاحب کی اور ہماری عزت بچا لینا۔ بتا میرے بیٹے کیا لکھا ہے اس میں؟ میں امی کو سچ نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ میری امی چودھریوں کی بہت وفادار تھی۔ وہ ان کی عزت کی خاطر مجھے قربان کر سکتی تھی۔ اس لیے میں بولا، امی نیلم نے لکھا ہے کہ میں اپنے والدین کی عزت سے اپنی محبت کی قربانی کر دیتی ہوں۔ امی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی، بیٹا مجھے تیرے دل کی بہت فکر ہے، مگر جو عزت دار ہے اس کو بے عزت کر کے بھی تو کون سا خوش رہ سکتا ہے؟ اچھا ہوا یہ محبت کا قصہ ختم ہو گیا۔ مزمل تم نے پہلے ہی کیوں نہ سوچا کہ یہ بے جوڑ تعلق زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا؟ مزمل میرے بچے تو فکر نہ کر، میں تیرے لیے بہت اچھی دلہن لے کر آؤں گی۔ میں بولا، ٹھیک ہے، میں آپ کی پسند کی لڑکی سے شادی کر لوں گا، بس میں آج رات یہاں سے نکل جاؤں گا۔ میں نیلم کو کسی اور کی بارات کے ساتھ جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ آپ میرے جانے کے بعد لڑکی ڈھونڈ کر رکھنا۔ میں اگلے مہینے تنخواہ لے کر آؤں گا تو منگنی کر لیں گے۔ امی نے جلدی سے میرا ماتھا چوم لیا تھا۔ وہ کہنے لگی، مجھے تم سے اس قسم کی سمجھداری کی امید ہرگز نہیں تھی۔ میں امی کی بات سن کر ہنس دیا تھا۔ خیر ابو بھی کام سے واپس آ چکے تھے اور وہ مجھے گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ پھر ہم سب نے مل کر رات کا کھانا کھایا اور میرے والدین سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ وہ رات 9 بجے سے پہلے سو جایا کرتے تھے۔ وہ ہی کیا بلکہ ہمارا پورا گاؤں رات 9 بجے تک اندھیرے میں ڈوب جاتا تھا۔ گھر میں خاموشی چھا گئی تو میں نے اپنا انتظام مکمل کر لیا تھا۔ اپنے پیسے وغیرہ اور 1-2 جوڑے اپنے ساتھ لے لیے تھے۔ میں بار بار باہر جا کر دیکھ رہا تھا کہ نیلم آئی ہے کہ نہیں۔ بڑی دیر بعد ایک سیاہ برقعے میں لپٹی ہوئی نیلم مجھے نظر آ ہی گئی تھی۔ اس کے وجود کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے نئی زندگی مل گئی ہو۔ میں مسکرانے لگا تھا۔ میں بولا، نیلم میں بہت خوش ہوں۔ اس نے سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر بھی نقاب تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی،
تم بھی اپنا چہرہ چھپا لو، کوئی ہمیں پہچان نہ لے۔ میں نے اس کی بات مان لی اور ایک بڑی سی چادر میں اپنا منہ چھپا کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ میں بولا، نیلم ہم… اس نے مجھے بولنے سے روک دیا۔ وہ کہنے لگی، خاموشی سے بس اسٹیشن تک چلو۔ ہم دونوں بس اسٹیشن پہنچ گئے تھے۔ میں نے 2 ٹکٹیں لی تھیں اور اس قصبے میں جہاں میں ملازمت کرتا تھا وہاں جانے کے بجائے میں نیلم کو فیصل آباد لے آیا تھا۔ ہم دونوں بس میں بیٹھ چکے تھے۔ بس چلنے لگی تو میں بولا، نیلم اپنے پیچھے کوئی خط وغیرہ چھوڑ کر آئی ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بولی، ہاں پکا پکا انتظام کر کے آئی ہوں۔ میں بولا، نیلم صبح تک یہ بات پورے گاؤں میں پھیل جائے گی کہ دلہن اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ نیلم نے سر ہلا دیا۔ وہ بولی، ہاں ایسا ہی ہے۔ میں بولا، تم اپنا دل چھوٹا مت کرنا، میں ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گا۔ میرے پاس 1 مہینے کی تنخواہ تھی اور میں نے امی کے سونے کے 2 پتلے پتلے کنگن بھی چرا لیے تھے۔ میں اپنی محبت کے ساتھ ایک غیر شہر میں آ گیا تھا۔ مجھے یہاں پیسے کی ضرورت تھی۔ مجھے افسوس تو بہت تھا کہ میں نے اپنی ماں کی چوری کی ہے۔ وہ عورت جو ساری زندگی اپنی محنت مزدوری کرتی رہی ہے، بڑھاپے میں اس کے ہی بیٹے نے اس کی چوری کر لی ہے۔ سارا راستہ خاموشی کی نظر ہو گیا تھا۔ فیصل آباد بس رکی تو میں نیلم کو اپنے ساتھ ایک ہوٹل میں لے گیا۔ میں نے ایک ہی کمرہ بک کروایا تھا کیونکہ میں زیادہ پیسے لگانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میں نے سوچا ویسے بھی صبح ہونے والی ہے، ہم دونوں 1-2 گھنٹے مل بیٹھ کر باتیں کریں گے، ایک دوسرے کی رفاقت سے لطف اندوز ہوں گے۔ 2 سال کی محبت کے بعد آج ہم پہلی بار روبرو ہو رہے تھے۔ میں اور نیلم کمرے میں چلے گئے۔ میں بےتابی سے بولا، نیلم اب تم جلدی سے اپنے چہرے سے یہ نقاب اتار دو، میں تمہیں جی بھر کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ نیلم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ بولی، مزمل جہاں اتنا انتظار کیا ہے وہاں 1 دن کا اور کر لو، ہمارا نکاح ہو جائے گا تو میں مکمل طور پر تمہاری ہو جاؤں گی۔ میں بولا، نیلم میں صرف تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بولی، مزمل تم اس کمرے سے چلے جاؤ، میں اپنے والدین کو چھوڑ کر آئی ہوں، میرا دل بہت زیادہ اداس ہے۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس وقت نیلم کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے میں باہر نکل گیا۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ میری محبت میری خاطر اپنے والدین کو چھوڑ کر آ چکی تھی۔ اب مجھے صبح کا بڑی بے چینی سے انتظار تھا۔ آخرکار دن کا اجالا پھیل گیا۔ میں نیلم کو کمرے میں ناشتہ دے کر آیا اور خود باہر بیٹھ کر ہی کھانے لگ گیا۔ 11 بجے میں نیلم کے پاس پھر سے گیا۔ میں بولا، نیلم تیار ہو جاؤ، ہم نکاح کے لیے چلتے ہیں، نہیں تو تم مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤ گی۔ وہ بولی، میں تیار ہوں، ہم نکاح کے لیے چلتے ہیں۔ میں اور نیلم قریبی مسجد میں چلے گئے۔ مولوی صاحب کچھ مشکوک تھے، کہنے لگے، گھر سے بھاگنے کا تو کوئی چکر نہیں ہے نا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مولوی صاحب نے ہمیں مزید کریدنا مناسب نہیں سمجھا، اسی لیے انہوں نے ہمارا نکاح پڑھوا دیا۔ میں اور نیلم ایک ہو چکے تھے، اس سے بڑھ کر مجھے اپنی زندگی سے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ نکاح کے بعد ہم دونوں ہوٹل میں چلے گئے۔ نیلم نے اس وقت بھی سیاہ برقع اوڑا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر نقاب تھا۔ میں بولا، نیلم تمہارا نقاب میں اپنے ہاتھوں سے پلٹنا چاہتا ہوں۔ اس نے سر ہلا کر مجھے اجازت دے دی۔ میں اتھل پتھل ہوتی دل کی دھڑکنوں کے ساتھ نیلم کا نقاب پلٹنے لگا۔ جو ہی میری نظر نیلم کے چہرے پر پڑی، زمین و آسمان کی گردش رک گئی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرا سانس بھی تھم سا گیا ہے، ہر چیز ٹھہر گئی ہے۔ کائنات کی ہر چیز میرا تماشا دیکھ رہی تھی، جبکہ میں شدید صدمے سے دوچار کھڑا تھا۔ میں بولا، تم کون ہو؟ تم نیلم تو نہیں ہو؟ وہ لڑکی بھی سہمی ہوئی تھی۔ وہ بولی، میں نیلم بی بی کی ملازمہ ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ میں بولا، کمبخت عورت، اگر تم نیلم کی ملازمہ ہو تو یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ بولی، میں نے کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا، مجھے یہ سب کچھ کرنے پر نیلم باجی نے مجبور کیا تھا۔ انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ کہنے لگی، میں مزمل کی محبت سے ڈر گئی ہوں، وہ میری خاطر اپنی جان بھی دے سکتا ہے، میں بھی مجبور ہوں، اپنے والدین کی عزت داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ میرا باپ چودھری ہے، اگر میں نے کوئی اونچ نیچ کر دی تو وہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گا، اس لیے مجھے اپنے والدین کی عزت کی خاطر اپنی محبت کو قربان کرنا پڑا ہے۔ جہاں تک مزمل کی بات ہے تو اس کو صابرہ تم سنبھال لینا۔ میں غصے سے بولا، تمہاری یہ ہمت کہ تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی؟ تم نے ایسی حرکت کی تو کی کیسے؟ میں تمہیں زندہ درگور کر دوں گا۔ صابرہ روتے ہوئے بولی، مجھے یہ بھی منظور ہے۔ میں بولا، میں ابھی گاؤں واپس جاتا ہوں، نیلم کو اس کے دیے ہوئے دھوکے کی سزا ہر صورت میں دے کر رہوں گا۔ صابرہ بولی، مزمل اس وقت یہ بات پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل چکی ہوگی کہ مزمل چودھری صاحب کی ملازمہ صابرہ کو لے کر بھاگ گیا ہے۔ چودھری صاحب کے ملازم کتوں کی طرح تمہاری بو سونگتے پھر رہے ہوں گے۔
اگر تم گاؤں چلے گئے تو وہ تمہارے ٹکڑے کر کے تمہیں مقام عبرت بنا دیں گے، تاکہ پھر کسی میں اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ چودھری صاحب کی ملازمہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں بولا، نیلم، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم نے مجھے اپنا بھی ہونے نہیں دیا اور گاؤں میں بھی واپس جانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں بے حد مایوس ہو چکا تھا، زندگی مجھے بری لگنے لگی تھی۔ اب میں سارا دن ہوٹل کے کمرے میں پڑا رہتا اور اٹھتے بیٹھتے صابرہ کو گالیاں بکتا رہتا تو کبھی اسے مارنے لگتا۔ میں ایک ہارا ہوا مرد تھا، مجھے میری محبت لے ڈوبی تھی۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، مگر میں ان کا سہارا نہیں بنا تھا۔ میں نے بڑھاپے میں انہیں بھی ذلیل کر دیا تھا۔ خود میں اپنی معشوق کے ہاتھوں میں دھوکہ کھا کر فیصل آباد کے ہوٹل میں بند تھا، جہاں نیلم کی نوکرانی کی شکل مجھے صبح شام دیکھنے کو مل رہی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتا تھا، مگر میں رو نہیں سکتا تھا۔ یہ سب چیزیں میرے اندر ہیجان پیدا کر رہی تھیں۔ میں اپنا سارا غم و غصہ صابرہ پر نکال دیا کرتا تھا، لیکن اس کے منہ سے اف تک نہیں نکلتا تھا۔ وہ سچ میں بڑی صابر عورت تھی، مگر اس کا صبر مجھے مزید غصہ چڑھا دیتا تھا۔ یوں گاؤں بدر ہوئے مجھے 1 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اس 1 سال میں میرا غصہ لمحہ بلمحہ بڑھتا چلا گیا۔ میں صابرہ کو اپنا دشمن سمجھنے لگا۔ کیوں اس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا؟ کیوں اس نے مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا؟ وہ اپنا چہرہ مجھے دیکھنے دیتی تو میں سارا ماجرا سمجھ جاتا، تب بھی میرے پاس واپسی کا راستہ ہوتا، میں تب بھی اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی پوزیشن میں ہوتا۔ دن رات میرے دماغ میں نیلم کی باتیں چلتی رہتی تھی۔ اس کی باتوں میں کتنی گہرائی ہوتی تھی۔ ہر 2 سطور کے بعد وہ کوئی خوبصورت سا شعر لکھتی تھی۔ اور ایک یہ تھی جاہل ان پڑھ عورت، جسے نہ بات کرنے کا ڈھنگ تھا اور نہ ہی کسی کی دلجوئی کرنے کا ہنر آتا تھا۔ مجھے میری ماں کے سونے کے کنگن بیچنا پڑے تھے، یہ بات مجھے اندر ہی اندر سے کھائے چلی جا رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی ماں کے 2 کنگنوں کے بدلے اس کے لیے 6 کنگن بنا کر لے کر جاؤں گا۔ رہی بات پیسے کی تو میں نے وہ بھی سوچ لیا تھا کہ میرے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا۔ میں اس بات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا کہ صابرہ میرے اور نیلم کے درمیان میں آئی تھی۔ اس چیز کا بدلہ تو میں ہر حال میں اس سے لینا چاہتا تھا۔ میں نے صابرہ کا سودا کرنے کا سوچ لیا تھا۔ میں اتنا بے غیرت نہیں تھا کہ اپنے نکاح میں آئی عورت کو پیسوں کی خاطر بیچ دیتا۔ یہ پیسے نہیں تھے جس کی وجہ سے میں نے اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور ہوا تھا، بلکہ میں تو صابرہ سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ شاید اس طرح سے میرے زخمی دل کو قرار آ جاتا۔ میں نے صابرہ کا بغور جائزہ لیا۔ وہ بہت حسین تھی۔ اگر وہ میرے اور نیلم کے درمیان میں نہ آئی ہوتی تو میں اسے قبول کر ہی لیتا، مگر اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور اب میں اسے دھوکہ دینے والا تھا۔ صابرہ جوان بھی تھی اور خوبصورت بھی، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کا تگڑا معاوضہ لوں گا۔ میں نے صابرہ کے لیے گاہک تلاش کر لیا تھا۔ وہ اسے 10 لاکھ میں خریدنے پر رضامند ہو چکا تھا۔ میں صابرہ سے بولا کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، مزمل، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں بولا، میں تمہیں سیر کروانے باہر لے کر جا رہا ہوں۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، لبوں پر زخمی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ بولی، مزمل، میرے حصے کے غم ٹل گئے ہیں کیا؟ لمبی غم کی شام ڈھل گئی ہے کیا؟ میں نے بڑی حیرت سے صابرہ کی جانب دیکھا تھا۔ وہ آج نیلم کے سے انداز میں بات کر رہی تھی۔ وہ اس طرح سے اشعار کو بدل کر اپنی بات میں ڈھالا کرتی تھی۔ شاید صابرہ نے ایسا شعوری طور پر کیا تھا۔ وہ مجھے یہ باور کرانا چاہتی تھی کہ تم سے نیلم چھن گئی ہے، تم ایک ناکام انسان ہو، تم بہت کم میں راضی ہونے والے شخص ہو۔ دیکھو، تم تو اتنے گئے گزرے نکلے کہ اپنی محبت کی ملازمہ کو سیر پر لے کر جا رہے ہو۔ میں مسکرا دیا تھا۔ میں نے دل میں سوچا، صابرہ، ابھی تم جانتی نہیں ہو کہ تم کس انسان کو طنز کے تیر چلا رہی ہو۔ خیر، میں اسے اپنے ساتھ کوٹھے پر لے آیا تھا۔ وہ ماحول کو دیکھ کر جان گئی تھی کہ یہ اچھی جگہ نہیں ہے۔ وہ خوفزدہ ہو کر میرے ساتھ چپک گئی تھی۔ وہ بولی، مزمل، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، دیکھو میں تمہاری عزت ہوں، تمہارے نام پر ہوں۔ میں نے وہاں پر کھڑے کھڑے ہی صابرہ کو طلاق دے دی۔ میں نے اس کی قیمت وصول کی اور کوٹھے سے باہر نکل آیا۔ وہ روتی رہی۔ اس کے رونے کی آواز میرا تعقب کرتی رہی۔ خیر، میں باہر آیا اور سنار کی دکان پر چلا گیا۔ میں امی کے لیے سونے کے کنگن خریدنے کے بعد بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ میں واپس اپنے گاؤں جانے کے لیے بس پر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ لوگ مجھے راستے میں پکڑ کر پوچھیں گے کہ میری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ میں نے چودھری صاحب کی ملازمہ کو ساتھ لے کر بھاگنے کی جسارت کیسے کی۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھتے ہی مارنے پیٹنے لگے۔ میں ان سے کہہ دوں گا کہ میں تو اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا، اس لیے گاؤں کا چکر نہیں لگایا، جبکہ میں تو کسی صابرہ کو جانتا تک نہیں ہوں۔ خیر، میں گاؤں پہنچ چکا تھا۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ پھیلا ہوا تھا۔
مجھے گاؤں میں 1-2 لوگ ملے تھے جو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو گئے۔ کہنے لگے، یار تو گاؤں سے ایسا گیا کہ پلٹ کر واپس ہی نہیں آیا۔ میں مسکرا دیا تھا۔ مجھ سے کسی نے بھی صابرہ کے متعلق استفسار نہیں کیا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ خیر میں اپنے گھر پہنچا تو دیکھا میری بوڑھی ماں بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ فریاد کر رہی تھی کہ اے خدا میرے بچے کو مجھ سے ملا دے۔ میں آگے بڑھا اور بولا، امی میں واپس آ گیا ہوں۔ یہ دیکھ کر میں لرز گیا کہ امی چارپائی سے اٹھنا چاہتی تھیں مگر اٹھ نہیں سکی۔ ان کے پاس لاٹھیاں پڑی تھیں۔ میں بولا، امی کیا ہوا آپ کو؟ کہنے لگی، تیری جدائی تیرے باپ کو مار گئی میرے بچے، مجھے ختم کر گئی۔ میں رونے لگا۔ امی نے اپنا دوپٹہ پھیلا دیا اور کہنے لگی، نیلم خدا تجھے برباد کرے، خود تو بیاہ کر دوسرے گھر چلی گئی اور میرا بچہ اتنا دل برداشتہ ہوا کہ گاؤں چھوڑ کر ہی چلا گیا۔ پھر امی بولیں، بیٹا میرے ٹرنک میں ایک خط پڑا ہے، یہ نیلم نے دیا تھا تیرے لیے، وہ اٹھا کر دیکھ لے۔ میں جلدی سے کمرے کی جانب بھاگا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ ٹرنک سے خط نکالا تھا۔ اس میں لکھا تھا، مزمل، مجھے یہ جان کر بہت دکھ ہوا ہے کہ تم آج تک یہ سمجھتے رہے کہ میں تمہیں اپنی طرف سے خط لکھتی تھی۔ میں نے آج تک تمہارے نام جتنے بھی خط لکھے وہ صابرہ کی طرف سے لکھے تھے۔ صابرہ تمہیں بچپن سے چاہتی تھی مگر اس بات سے ڈرتی تھی کہ تم اسے ریجیکٹ کر دو گے، اس لیے اس نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے نام سے تمہیں خط لکھوں، پہلے تم سے دوستی کروں اور پھر تم سے کہوں کہ صابرہ تمہیں بہت چاہتی ہے۔ میں نے تمہیں خط لکھا مگر تمہیں یقین نہیں ہوا کہ چودھری صاحب کی بیٹی تمہیں خط بھی لکھ سکتی ہے۔ تم نے کہا کہ اپنی تصویر بھیج دو، میں نے اپنی تصویر تمہیں بھیج دی۔ اس کے بعد صابرہ نے کبھی مجھ سے کوئی خط نہیں لکھوایا، وہ خود ہی خط لکھنے لگی تھی۔ میں نے کئی بار اس سے پوچھا کہ بتاؤ مزمل تم سے مانوس ہو گیا ہے، تو وہ ہمیشہ ہی یہ کہتی کہ ہاں وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگا ہے۔ یہ بات تو مجھ پر اب آشکار ہوئی ہے کہ صابرہ پگلی اس بات سے ڈرتی رہی کہ کہیں تم یہ جان کر کہ وہ میری ملازمہ ہے تم اسے ٹھکرا ہی نہ دو، اس لیے وہ میرے نام سے تمہیں خط لکھتی رہی۔ لیکن اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بھاگنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں تم دونوں کے لیے بہت خوش ہوں۔ ویسے بھی تمہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہوئی نا، تمہیں تو صابرہ کے الفاظ سے محبت ہوئی ہے۔ میں خوش ہوں کہ تم دونوں ایک ہو رہے ہو۔ میں یہ خط کئی بار پڑھ چکا تھا، مجھے ان الفاظ پر یقین نہیں آ رہا تھا، میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ کیا وہ صابرہ ہی تھی جس کے عشق میں گرفتار تھا؟ تو پھر میں نے اسے ٹھکرا کیوں دیا؟ میں نے اپنی محبت کو حاصل کر لیا تھا مگر پھر میں نے اسے بیچ دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی میرا دل بند ہو جائے گا۔ صابرہ کی معصوم سی شکل میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ میں جلدی سے باہر آیا تو امی نے مجھے بتایا کہ چودھری صاحب کی ملازمہ بھی کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ میں بولا، امی کس کے ساتھ؟ امی بولی، وہ اپنا سراغ چھوڑ کر نہیں گئی، نہ جانے کس کے ساتھ گئی ہوگی۔ میں بولا، امی میں شہر میں اپنا بہت ضروری سامان چھوڑ آیا ہوں، میں وہ لے کر کل تک واپس آ جاؤں گا۔ امی رونے لگی۔ وہ کہنے لگی، اس بار تو گیا تو میں زندہ نہیں بچوں گی۔ سچ تو یہ تھا کہ اگر میں نہ جاتا تو میں زندہ نہ بچتا۔ میں جلدی سے فیصل آباد پہنچا تھا۔ میں اس کوٹھے پر گیا جہاں میں نے صابرہ کو فروخت کیا تھا۔ صابرہ کے متعلق استفسار کیا تو پتہ چلا کہ کل کوئی سندھ کا وڈیرا اسے خرید کر لے گیا ہے۔ اس نے اپنے کسی سعودی دوست کو صابرہ تحفے میں دے دی تھی، یعنی مجھے صابرہ کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پھر گاؤں واپس آ گیا۔ گاؤں آیا تو پتہ چلا کہ میری ماں چل بسی ہے، اس کا جنازہ بالکل تیار تھا۔ میں نے تو ابھی امی کو وہ سونے کے کنگن بھی نہیں دکھائے تھے جو میں نے صابرہ کو بیچ کر ان کے لیے خریدے تھے۔ محبت کے اس سفر میں خالی ہاتھ رہ گیا تھا، میرے پلے کچھ نہیں بچا تھا۔ کیا میں اسی سب کا مستحق تھا؟ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔